بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سرد خانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک جوان عورت کی لاش لائی گئی اور کہا گیا کہ 3 دن بعد لے لیں گے۔ میں نے لاش رکھ دی۔ 1 گھنٹے بعد دیکھا تو اس لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور اس لاش نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا رکھا تھا۔ تحقیق کی تو مجھ پر یہ دل دہلا دینے والا راز فاش ہوا کہ میرا نام احمد ہے اور میں ایک عام سا آدمی ہوں، زندگی کے بوجھ تلے دبنے والا، جو روز صبح اٹھتا ہے اور شام تک کام کر کے پیٹ پالتا ہے۔ نہ دولت ہے نہ کوئی بڑا خواب، بس یہی کہ گھر کا کرایہ وقت پر ادا ہو جائے اور بھوکے نہ سوئیں۔ مگر قسمت نے مجھے ایسا کام دے رکھا ہے جس کے بارے میں لوگ سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ میں اسپتال کے سرد خانے میں کام کرتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مردہ جسموں کو رکھا جاتا ہے۔ یہاں روز ایسی لاشیں آتی ہیں جن کے پیچھے کہانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی حادثے کا شکار، کوئی بیماری سے ہارا ہوا، کوئی ظلم و زیادتی کا شکار۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ سرد خانہ صرف جسموں کی موت نہیں بلکہ انسانوں کی کہانیاں بھی اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ رات کا وقت میرے لیے ہمیشہ سب سے بھاری ہوتا تھا۔ شام کے بعد جب اسپتال کی چہل پہل مدھم پڑ جاتی، مریضوں کے رشتہ دار آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹ جاتے اور وارڈ کی لائٹیں کم کر دی جاتی، تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا کتنے لوگ آج زندہ ہیں مگر کل شاید انہی فریزرز میں آ جائیں گے۔ سرد خانے کی عمارت ہسپتال کے عقبی حصے میں تھی۔ ایک تنگ سا کمرہ جس میں لوہے کے بڑے بڑے دراز جیسے فریزر لگے تھے۔ ہر دراز کے پیچھے ایک مردہ جسم ہوتا تھا۔ دروازہ بھاری لوہے کا اور اندر داخل ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا ایسے لگتا جیسے ہڈیوں میں اتر جائے۔ میں جب پہلی بار یہاں آیا تھا تو کانپ گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی، بس مشینوں کی ہلکی گڑگڑاہٹ ہوتی۔ کبھی کبھی لگتا جیسے یہ لاشیں آپ کو گھور رہی ہوں، جیسے ان کی بند آنکھوں کے پیچھے بھی کوئی داستان ہو۔ مگر وقت کے ساتھ میں عادی ہو گیا۔ ایک بار میرے بیٹے نے معصومیت سے پوچھا تھا، ابو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے ٹال دیا، بس اسپتال میں کام کرتا ہوں بیٹا، مریضوں کے ساتھ۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرا دن اور رات مردہ جسموں کے ساتھ گزرتا ہے۔ میرا کام زیادہ مشکل نہیں تھا مگر اعصاب توڑ دینے والا ضرور تھا۔ ایمبولینس آتی، لاش اتاری جاتی، میں لاش پر نام، عمر اور وجہ موت درج کرتا، پھر لاش کو نمبر دے کر فریزر میں رکھ دیتا۔ کبھی کبھار لواحقین زاروں قطار روتے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوتے، ان کی آنسو دیکھ کر میرے دل پر بوجھ پڑتا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگ پیسے دے کر کہتے، بھائی لاش کا خیال رکھنا، کل تک ہم لے جائیں گے۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ہوگا۔ دوپہر کو ایک ایمبولینس آئی، اندر ایک جوان عورت کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ وہ شاید 25-26 برس کی ہوگی، خوبصورت چہرہ، جیسے کسی نے نیند میں اسے جگانے سے پہلے ہی روک دیا ہو۔ لواحقین میں سے 3 مرد آئے تھے، شاید اس کے بھائی یا رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کرخت لہجے میں کہا، 3 دن کے لیے رکھنا ہے، اس کے بعد ہم آ کر لے جائیں گے۔ میں نے رسمی طور پر رجسٹر نکالا، تفصیلات لکھی اور دستخط دیے۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو میں نے ان کے چہروں پر عجیب سا اطمینان دیکھا، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گئے ہوں۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خلش اٹھی، لیکن میں نے خود کو جھٹک دیا۔ میرا کام سوال کرنا نہیں، بس لاش رکھنا ہے۔ میں نے لاش کو ٹرالی پر رکھا اور فریزر کے دراز میں دھکیل دیا۔ دروازہ بند کرتے وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یوں لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو۔ رات ڈھلنے لگی، ہسپتال سنسان ہونے لگا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک انجانی بے چینی اور گھبراہٹ نے مجھے گھیر لیا۔ عجیب سا احساس کہ جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے سر جھٹکا مگر دل نے کہا، جا کر دیکھ، کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور سرد خانے کے اندر گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میں سیدھا اس دراز کی طرف گیا جس میں وہ لاش رکھی تھی، اور جیسے دراز کھولا میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس عورت کا ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے آنکھیں ملیں، پھر دوبارہ دیکھا۔ ہاں، اس کا ہاتھ واقعی سینے سے اوپر اٹھا تھا، جیسے کسی نے آخری کوشش میں فضا کو پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں یہ سب خواب میں تو نہیں دیکھ رہا۔ کمرے سے نکلتے ہی میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، نہیں، یہ ممکن نہیں، مردہ جسم حرکت نہیں کرتا۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاید میرا وہم ہو۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی تو وہی منظر میرے سامنے تھا۔ بار بار وہ ہاتھ اوپر اٹھ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خواب آیا اور وہ لاش زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ مجھے پکار رہی ہے،
मुझे बचाओ, मुझे जिंदा दफन ना होने दो। मैं उठ बैठा, कमरे में पसीना पसीना हो गया। मेरा दिल कह रहा था ये कोई आम वाकया नहीं है, मगर अकल ये सब मानने को तैयार ना थी। रात की खामोशी में मैंने फैसला किया कि सुबह दोबारा लाश को देखूंगा। अगर फिर कोई हरकत दिखाई दी तो जरूर कुछ राज है। रात का वो मंजर मेरी आंखों में नक्श हो चुका था। कमरे की हवा ठंडी लग रही थी, मगर पेशानी पर पसीने की बूंदें दौड़ रही थी। दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाना चाहता हो। मैंने कई बार खुद को समझाया ये वहम है, थकन है, आसाब का खेल है, मुर्दे जिंदा नहीं होते। मगर दिल के किसी कोने में एक जिद्दी आवाज मुसलसल दोहरा रही थी, वो औरत मरी नहीं है, कुछ है जो तुम्हें देखना होगा। सुबह हुई, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर मेरा दिल अब भी अंधेरों में भटक रहा था। नींद पूरी नहीं हुई थी, आंखें बोझल थी, मगर दिल ने फैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा सर्द खाने जाना होगा। चाय का कप सामने रखा, मगर लबों से ना लगा सका। हर घड़ी वो लम्हा याद आ रहा था जब हाथ ऊपर उठा हुआ देखा। क्या मैंने देखा था या मेरी आंखों का धोखा था? आखिरकार मैंने हौसला बांधा और टॉर्च, रजिस्टर और दस्ताने उठाए। कदम बोझल थे, मगर दिल कह रहा था कि अगर अब ना देखा तो ये राज हमेशा राज ही रहेगा। सर्द खाने का दरवाज़ा खुला तो एक बार फिर वही ठंडी हवा मेरे जिस्म को काटने लगी। अंदर कदम रखते ही माहौल खामोश और सुनसान लगा। मशीनों की गड़गड़ाहट के सिवा कोई आवाज़ ना थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस दराज की तरफ बढ़ा जिसमें वो औरत रखी हुई थी। दिल धक धक कर रहा था। एक लम्हे को दिल चाहा कि वापस पलट जाऊं, मगर तजस्सुस ने मुझे रोक लिया। मैंने दराज का हैंडल थामा, हाथ पसीने से फिसल रहा था। सांस रोककर धीरे से खींचा। लाश वहीं मौजूद थी, आंखें बंद, चेहरा सुकून से भरा हुआ। इसके चेहरे पर एक अजीब कशिश थी, जैसे नींद की गहरी वादी में हो। मैंने गौर से देखा, कल रात जो हाथ ऊपर था अब वो वापस अपनी जगह पर था। शायद वाकई मेरा वहम था, लेकिन जैसे मैं पलटने लगा अचानक इसके सीने में हल्की सी जुम्बश हुई, जैसे किसी ने सांस भरी हो। मेरी टांगों में जान ना रही, मैं वहीं खड़ा रह गया। टॉर्च लर्जने लगी और रोशनी बार बार दीवार पर पड़ने लगी। या अल्लाह, ये क्या है? क्या मुर्दा सांस ले सकता है? काफी देर तक मैं हिल ना सका। फिर दिल ने कहा, अगर ये वाकई जिंदा है तो ये वक्त है जांचने का। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च सीने पर डाली। हल्की सी उठक बैठक जैसी हरकत नजर आई। मैंने कान लगाकर सुना। फिजा में मशीनों की आवाज के बीच मुझे लगा जैसे बहुत मदम सांसें आ रही हैं। दिल ने चीख कर कहा, यह जिंदा है, यह जिंदा है। एक लम्हे को ख्याल आया कि फौरन दौड़कर डॉक्टर को इतला दो, मगर अगले ही लम्हे दिमाग ने रोका। अगर ये सब वहाँ हुआ तो, अगर मैं मजाक का निशाना बन गया तो लोग कहेंगे सर्द खाने वाले पागल हो गए हैं। नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। मैं झुककर करीब हुआ, इसके होंठों पर नजरें डाली। यूं लगा जैसे होंठ जरा सा हिले हों। मेरे दिल से बेसाख्ता आवाज निकली, बेबी आप सुन रही हैं? कोई जवाब ना आया, बस खामोशी। मैंने कांपते हाथों से इसकी नब्ज चेक करने की कोशिश की। दस्ताने के ऊपर से हल्की सी धड़कन महसूस हुई, जैसे बहुत धीमी धड़कन हो। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ये मरे हुए इंसान की धड़कन नहीं हो सकती। उस रात जब वापस कमरे में आया तो नींद ने फिर हमला कर दिया। आंखें बंद हुई तो वही औरत ख्वाब में आई। इस बार वो सिर्फ हाथ नहीं हिला रही थी, बल्कि पूरी कुव्वत से कह रही थी, मुझे बचाओ, वो मुझे मारेंगे, मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं चीख कर जाग गया। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब मेरा वहम नहीं है, ये औरत जिंदा है। सुबह हुई तो मैंने तहैया कर लिया कि अब मजीद खामोश नहीं रह सकता। चाहे कोई माने या ना माने, मुझे किसी न किसी को बताना होगा। लेकिन दिल में एक और खौफ। कल जो मर्द लाश छोड़कर गए थे, इन मर्दों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग असल मुजरिम हों। अगर इन तक बात पहुंची तो मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे से हल्के, चेहरा पीला, मगर अंदर एक हिम्मत जाग रही थी। मैं खामोश नहीं रह सकता। अगर मैं खामोश रहा तो एक बेगुनाह इंसान को मुर्दों के बीच दफना दिया जाएगा। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिनों में से था। सुबह से शाम तक हर लम्हा मेरे दिल पर बोझ बनकर बैठा रहा। मैंने फैसला तो कर लिया था कि अगली रात मैं इस औरत की जांच जरूर करूंगा, मगर दिन का एक एक घंटा मुझ पर भारी गुजर रहा था। मैं अस्पताल की कैंटीन में बैठा था, सामने चाय का कप भाप छोड़ रहा था, मगर मेरा दिल ना तो चाय पीने पर लग रहा था और ना ही किसी से बात करने पर। कैंटीन में लोग हंस बोल रहे थे। डॉक्टर और नर्सें अपनी मसरूफियात में डूबे हुए थे, मगर मुझे लग रहा था जैसे ये दुनिया मुझसे बहुत दूर हो। काश मैंने वो हाथ ना देखा होता, काश मैंने वो सांसें ना सुनी होती। ऐ काश ये सब एक वहम होता।
लेकिन अब पलटने का वक्त नहीं था। दिल ने फैसला कर लिया था कि सच तक पहुंचना ही होगा। दिन के औकात में मैंने खुद को काम में उलझाने की कोशिश की। एक लाश आई, मैंने कागजात भरे, दूसरी लाश को मैंने फ्रीजर में रखा, मगर हर बार किसी मुर्दे को देखता मेरे जहन में वही औरत आ जाती। मुझे लगता जैसे बाकी सब वाकई मर चुके हैं, लेकिन वो तो सांस ले रही है। इसकी खामोशी एक चीख की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम ढली, अंधेरा फैलने लगा। जैसे ही अस्पताल की रौनक मदम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अब वो वक्त करीब आ गया था जब मुझे फैसला करना था। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। अस्पताल ज्यादा नीम अंधेरे में डूब चुका था। राहदारियों में कभी कभार किसी नर्स के कदमों की चाप सुनाई देती थी। मैंने जेब से चाबी निकाली और सर्द खाने का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक बार ठंडी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। हाथ में टॉर्च थी, मगर रोशनी कमजोर सी लग रही थी, जैसे अंधेरा ज्यादा ताकतवर हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस दराज की तरफ बढ़ा जहां वो औरत रखी थी। दिल धक धक कर रहा था, मगर कदम जैसे किसी अनजानी ताकत ने जकड़ रखे थे। मैंने हिम्मत करके दराज का हैंडल पकड़ा और धीरे से खींचा। दराज बाहर आया और इस पर वही जवान औरत आराम से लेटी थी। इस बार मैंने पूरी हिम्मत करके सीधा इसके चेहरे पर रोशनी डाली, और हाँ, ये मेरा वहम नहीं था। इसकी पलकें हल्की सी कांपी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये जिंदा है, ये जिंदा है। मैंने कांपते हाथों से इसकी नब्ज दोबारा चेक की। बहुत हल्की सी धड़कन मौजूद थी। मेरे होंठों से बेअख्तियार निकला, बीबी आप सुन रही हैं? अगर सुन रही हैं तो कोई इशारा दें। पहले तो खामोशी रही, फिर अचानक इसके होंठों पर हल्की सी जुम्बश हुई, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, मगर अल्फाज हलक में दब गए। मेरी रूह कांपने लगी। मैं इसके चेहरे के करीब जाकर धीरे से बोला, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे सच जानना होगा। आप कौन हैं? आपके साथ क्या हुआ है? वो जवाब ना दे सकी, मगर एक आंसू इसकी आंख के कोने से निकलकर गाल पर बह गया। ये आंसू मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। ये जिंदा है और ये मदद मांग रही है। मैं कुछ करने का सोच ही रहा था कि अचानक सर्द खाने के करीब कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल रुक गया। मैंने फौरन दराज को अंदर धकेला और लाइट बंद कर दी। दरवाजा खुला और एक वार्ड बॉय अंदर आया। इसने कहा, सब ठीक है ना? मैंने कपकपाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस चेक कर रहा था कि सब दराज सही से बंद हैं या नहीं। वो बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त यहाँ मत गुजारा करो, दिमागी हालत पर असर पड़ जाता है। ये कहकर वो बाहर निकल गया, मगर इसकी बात ने मुझे झंझोड़ दिया। उस रात में सर्द खाने के एक कोने में बैठा रहा। दिल में हजार सवाल थे। ये औरत जिंदा कैसे है? डॉक्टरों ने कैसे मौत का सर्टिफिकेट बना दिया? इसके खानदान वाले 3 दिन बाद लाश क्यों लेने चाहते हैं? क्या ये सब जानबूझकर किया गया है? मेरी आंखों के सामने इसके आंसू, इसकी जुम्बशें बार बार आ रही थी। मैं जानता था कि अगर मैं खामोश रहा तो ये लड़की चंद दिनों में सचमुच मर जाएगी। सुबह होते ही मैंने डॉक्टर जुबैर से बात करने का सोचा, जो अस्पताल का सबसे पुराना डॉक्टर था और मुझे हमेशा इज्जत देता था। दोपहर को मैंने मौका पाकर डॉक्टर जुबैर को कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन वादा करें कि मजाक नहीं उड़ाएंगे। इन्होंने हंसकर कहा, अरे भाई, तुम इतने संजीदा क्यों हो गए हो? बोलो क्या बात है? मैंने झिझकते हुए कहा, कल रात मैंने एक लाश में हरकत देखी है, इसकी सांसें भी चल रही हैं। डॉक्टर जुबैर पहले तो हंस पड़े, फिर संजीदा हो गए। कौन सी लाश? मैंने बताया, रानिया, 26 साल की हादसाती मौत लिखी है। ये सुनकर इनके चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें ये बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी, ये मामला बहुत नाजुक है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? आप जानते हैं इसके बारे में? डॉक्टर जुबैर ने गहरी सांस ली और कहा, बस इतना समझ लो कि कुछ मौतें कुदरत नहीं देती, इंसान देता है, और कुछ हकीकतें सामने आ जाएं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तो क्या ये सब वाकई साजिश है? उस रात मैं और ज्यादा डर गया। अब मुझे यकीन था, एक तरफ वो औरत जिंदा थी और मुझे मदद के लिए पुकार रही थी, और दूसरी तरफ डॉक्टर जुबैर के अल्फाज में इशारा दिया था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं अपने कमरे में जाकर देर तक सोचता रहा। आखिरकार दिल ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस राज को जानना होगा। लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस राज को जानने की कीमत मेरी अपनी जान भी बन सकती है। सर्द खाने के दरवाजे पर खड़ा मैं लर्ज रहा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर कदम रखते ही बर्फानी बर्फानी सर्दी ने मुझे फिर लपेट में ले लिया। अलमारी नुमा फ्रीजर के दरमियान चलते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे रानिया वाले दराज तक पहुंचने में कुछ लम्हे लगे, मगर जब पहुंचा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो दराज खाली था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
میں نے بار بار اپنی آنکھیں ملیں، دراز کھلی تھی لیکن اندر وہ جسم موجود نہیں تھا۔ میرا دل ایک دم کانپ اٹھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ہڑبڑایا۔ میں نے فوراً باقی دروازے چیک کرنا شروع کیے مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ ہر لاش اپنے مقام پر موجود تھی سوائے رانیہ کی۔ میرے جسم پر پسینہ آ گیا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں پلٹا تو دور کونے میں جہاں پرانے سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا ایک دھندلا سا سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ میں نے کان لگا کر سنا، کسی کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کون ہے؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ سائے میں سے ایک مدھم آواز ابھری، میں یہاں ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ وہ آواز رانیہ کی تھی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ کونے میں وہ ایک پرانی کرسی کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے کفنی کپڑے چاک ہو چکے تھے، ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں زندگی جھلک رہی تھی۔ آپ واپس کیوں آئے؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں مرنا نہیں چاہتی تھی مگر انہوں نے مجھے زندہ ہی مردہ قرار دے دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ رو پڑی۔ میری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ میرا شوہر ایک کاروباری شخص ہے۔ اس نے کچھ غیر قانونی لین دین کیا تھا جس کا راز صرف مجھے معلوم تھا۔ جب میں نے اسے روکا تو وہ مشتعل ہو گیا۔ اس نے مجھے زہر دے دیا۔ ڈاکٹرز کو خریدا گیا تاکہ وہ موت کا سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ میں گھبرا گیا۔ یعنی تمہیں جان بوجھ کر مردہ قرار دیا گیا؟ ہاں۔ اس کی آواز میں شدید کرب تھا، تاکہ 3 دن بعد جب تدفین ہو تو ہمیشہ کے لیے میرا وجود مٹی تلے دفن ہو جائے اور وہ آزاد ہو جائے۔ میرا دل دہل گیا۔ سامنے ایک جیتی جاگتی عورت بیٹھی تھی جسے سماج اور خاندان نے مل کر موت کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ رانیہ، تمہاری یہ کہانی دنیا کو پتہ چلنی چاہیے، تمہیں انصاف ملنا چاہیے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مگر احتیاط کرنا، میرا شوہر بہت طاقتور آدمی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں زندہ ثابت ہو گئی تو اس کی ساری حقیقت کھل جائے گی۔ وہ مجھے ہر حال میں ختم کرنا چاہے گا۔ میرے ماتھے پر پسینہ جم گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں کس آگ میں قدم رکھ چکا ہوں۔ یہ معاملہ میرے ہاتھ سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ کھیل زندگی اور موت کا تھا۔ میں نے فیصلہ لیا کہ رانیہ کو یہاں زیادہ دیر رکھنا خطرناک ہے۔ چلو میرے ساتھ چلو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ ہچکچائی، کہاں لے جاؤ گے مجھے؟ میرے گھر۔ وہاں تم کچھ وقت کے لیے محفوظ رہو گی، پھر ہم سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رانیہ نے ڈری ڈری نظروں سے اطراف میں دیکھا اور سر ہلا دیا۔ میں نے سرد خانے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ باہر کی ہوا نسبتاً گرم لگی۔ ہم دونوں دبے پاؤں نکلے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اسے اسٹاف گیٹ سے نکال کر اپنی پرانی موٹر سائیکل تک لے آیا۔ وہ پیچھے بیٹھی کپ کپاتے ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ راستہ خوف سے بھرا ہوا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ لگ رہا تھا جیسے کوئی ہماری گھات میں ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بٹھایا۔ ماں باورچی خانے میں مصروف تھی۔ انہیں بتایا کہ یہ ایک بیمار مریضہ ہے جسے ہنگامی طور پر لایا ہوں۔ ماں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ کمرے میں آ کر وہ تھک کر بستر پر گر گئی۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے مگر ہونٹوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اب یہ کہانی صرف رانیہ کی نہیں رہی تھی، یہ میری بھی ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ باہر اندھیروں میں وہ لوگ بھی متحرک ہو چکے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ رانیہ سانس لیتے دنیا کو نظر آئے۔ رات کی گھنی تاریکی چھائی ہوئی تھی لیکن میرے کمرے کے اندر ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ رانیہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری تھی مگر اب زندگی کی رحمت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف خوشی کہ میں نے اسے موت سے بچا لیا اور ایک طرف خوف کہ یہ راز کب تک چھپا رہے گا۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور رانیہ کو پلانے کی کوشش کی۔ وہ مشکل سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ ڈرو مت، اب تم محفوظ ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، میں محفوظ نہیں، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی آرام کرو، کل ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ تھوڑا سا مطمئن ہوئی، آنکھیں بند کر لی لیکن نیند میرے قریب بھٹکنے کو بھی تیار نہ تھی۔ دوسری طرف رات کے پچھلے پہر سرد خانے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ 2 سیاہ گاڑیاں عمارت کے پیچھے رکی تھیں۔ 3 آدمی لمبے قد والے اندر داخل ہوئے۔
ان کے ساتھ وہی شخص تھا جسے میں کبھی کبھار رانیہ کے شوہر کے ساتھ دیکھتا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا، جو اس کا ذاتی آدمی اور دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک ایک دراز کھولا، پھر رانیہ والی دراز پر رکے۔ قاسم نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی اور چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لاش کہاں گئی؟ اس نے سخت لہجے سے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ممکن ہے اس نے غلطی سے کسی اور جگہ منتقل کر دی ہو۔ قاسم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ لاش غلطی سے غائب نہیں ہو سکتی۔ تمہیں پتا ہے اس کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب خاموش ہو گئے اور سرد خانے میں ان کی باتوں کی گونج اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ قاسم نے فون نکالا اور کسی نمبر پر کال کی۔ سر، مسئلہ ہو گیا ہے، لاش اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے مزید کہا، جی میں سمجھ گیا، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ فون بند کر کے وہ بولا، اسٹاف کو تلاش کرو جو آج ڈیوٹی پر تھا، خاص طور پر وہ لڑکا جو شام کی ڈیوٹی میں تھا۔ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ رانیہ جاگ چکی تھی اور سیدھی بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن واضح تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے یہاں بھری، رانیہ ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتی، پولیس بھی ان کے قابو میں ہے۔ میں نے کچھ سوچا۔ میرے ایک دوست ہیں عارف، وہ صحافی ہیں اور سچائی سامنے لانے میں بہت بہادر ہیں۔ اگر ہم ان تک پہنچ جائیں تو شاید یہ راز کھل سکے۔ رانیہ نے ساری لایا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی خوف کا سایہ تھا۔ دوپہر کو میں دفتر کے بہانے گھر سے نکلا تاکہ عارف سے رابطہ کر سکوں۔ گلی کی نکڑ پر مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دو اجنبی آدمی کچھ فاصلے پر تھے، جیسے عام راہگیر ہوں، مگر ان کی نظریں مجھ ہی پر مسکور تھیں۔ میری رفتار تیز ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سرد خانے میں گئے تھے۔ میں سیدھا عارف کے دفتر پہنچا۔ وہ اخبار کے دفتر میں بیٹھا کاغذوں کے ڈھیر میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ ارے یار، اتنے دن بعد، خیریت ہے؟ میں نے دروازہ بند کر کے سب کچھ اسے بتا دیا۔ سرد خانے میں رانیہ کا زندہ نکلنا، اس کا راز اور اس کے شوہر کی سازش۔ عارف کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، لیکن تم جانتے ہو ایسے کیس میں جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جان تو پہلے ہی خطرے میں ہے، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں۔ عارف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم رانیہ کو چھپائے رکھو، میں ثبوت جمع کرتا ہوں اور یہ خبر پھیلاؤں گا، لیکن یاد رکھنا وہ لوگ طاقتور ہیں، تمہیں ہر وقت محتاط رہنا ہوگا۔ گھر واپس آیا تو رانیہ پریشان بیٹھی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ایک دوست سے ملا تھا جو ہماری مدد کرے گا، رانیہ نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھڑکی کے باہر ایک سایہ سا گزرا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں کھڑکی تک گئی، مگر باہر کچھ نہ تھا۔ میں جان گیا کہ دشمن قریب ہے۔ شام ڈھلی تو میں دروازہ بند کرنے جا رہا تھا، کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ میں گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون؟ باہر سے جواب آیا، پانی والا، ٹینکی چیک کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ دو آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ایک گھرایا۔ رانیہ خوف سے چیخ اٹھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس گئے۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں ان کے سامنے ڈٹ گیا کہ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ میں زمین پر گر پڑا۔ ایک نے گن سیدھی کر کے کہا، ہٹو ورنہ تمہاری لاش بھی اسی سرد خانے میں پہنچ جائے گی جہاں سے اسے نکالا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ میری ماں اندر داخل ہوئی۔ وہ منظر دیکھتے ہی چیخ اٹھی، اوئے بدبختو، اوئے بد کردارو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز سن کر حملہ آور لمحہ بھر کے لیے الجھ گئے۔ میں نے اسی وقت ہمت کر کے ایک کے ہاتھ پر جھپٹا مارا، گن زمین پر گری۔ رانیہ نے دوسرے کو دھکا دیا۔ شور شرابہ بڑھ گیا۔ پڑوس کے لوگ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ دونوں حملہ آور بکھلا کر بھاگ گئے، مگر جاتے جاتے کہہ گئے، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات گئے۔ رانیہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے، اب کہاں جائیں گے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب یہ جنگ ہے اور ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اگر میں پھر ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ مجھے سچ بولنے سے پہلے ہی مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور کل ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ لیکن دل کے اندر مجھے بھی اندازہ تھا کہ یہ طوفان اب رکے گا نہیں۔ یہ صرف آغاز تھا۔ رات کو نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ کمرے میں رانیہ خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتی رہی اور میں سوچوں کی گردان میں پھنسا رہا۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ اگر وہ لوگ دوبارہ آئے تو ہم شاید بچ نہ پائیں، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے رانیہ کو بتایا، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔
ہمیں شہر چھوڑنا ہوگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا عارف نے کہا تھا کہ کچھ دن وہ اپنے گاؤں میں رہنے جا رہا ہے، وہاں ہمیں کوئی پہچان نہیں سکے گا، جب تک وہ ثبوت تیار کرے گا ہم وہاں چھپ سکتے ہیں۔ رانیہ نے تھوڑے سکون سے ساری لایا۔ ہم نے جلدی کچھ ضروری کپڑے اور دستاویزات باندھے۔ میں نے ماں کو سچ نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ مریضہ کو ہنگامی طور پر لے جانا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں فکر تو تھی، مگر انہوں نے سوال نہیں کیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں کسی بڑے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ ہم دونوں ایک پرانی بس میں سوار ہو گئے۔ رانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوا اس کے چہرے سے الجھ رہی تھی اور میں نے پہلی بار اسے سکون کی ایک جھلک میں دیکھا، لیکن یہ عارضی تھا۔ دوسری طرف عارف نے شہر میں اپنی تفتیش مکمل کر لی تھی۔ اس نے رانیہ کے زہر کے میڈیکل ریکارڈ، جعلی موت کا سرٹیفکیٹ اور ہسپتال کے کچھ عملے کے بیانات حاصل کر لیے تھے۔ یہ سب ثبوت ایک فائل میں جمع کر کے اس نے اپنے اخبار کے ایڈیٹر کو دکھائے۔ ایڈیٹر نے سن کر حیرانی سے کہا، یہ تو بم ہے، اگر یہ خبر چھپی تو شہر کا سب سے طاقتور شخص زمین بوس ہو جائے گا۔ عارف نے کہا، بس ایک دن اور دو، میں ذاتی طور پر رانیہ کو سامنے لاؤں گا تاکہ دنیا سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم گاؤں پہنچے تو ایک چھوٹے سے کچے مکان میں عارف نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہاں خاموشی اور سکون تھا۔ رانیہ نے پہلی بار گہری سانس لی۔ جہاں اچھا لگ رہا ہے، جیسے سب خطرے پیچھے رہ گئے ہوں۔ اس نے کہا۔ میں مسکرا دیا، مگر دل میں جانتا تھا کہ اصل طوفان ابھی آنا باقی ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن شام کو میں نے گاؤں کی گلی سے اجنبی موٹر سائیکلوں کی آواز سنی۔ کھڑکی سے جھانکا تو دل دہل گیا۔ 4 آدمی باہر کھڑے تھے، ان میں سے ایک قاسم تھا۔ میں نے سوچا اتنی تیزی سے وہ لوگ ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ رانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے دروازہ نہ کھولا، مگر وہ لوگ تھے کہ جو لاتوں اور گھونسوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ شور سن کر گاؤں کے چند لوگ اکٹھے ہو گئے، مگر وہ مسلح تھے۔ دروازہ ٹوٹتے ہی قاسم اندر آیا۔ تم دونوں نے بہت تماشا کر لیا، اب چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کہیں نہیں جائے گی۔ قاسم نے ہنسی اڑائی۔ کون روکے گا؟ اچانک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگ گئے۔ قاسم کے آدمی گھبرا گئے۔ عارف بھی کچھ پولیس اہلکاروں کے ساتھ اندر آیا۔ قاسم، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، عارف نے زور سے کہا۔ قاسم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے اسے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں سے بندوق چھین لی گئی۔ اگلے دن اخبار میں اس کی تصویر شائع ہوئی۔ بڑی ہیڈ لائن تھی، زندہ علاج کا انکشاف۔ ایک عورت کو شوہر نے زہر دے کر مردہ قرار دیا۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ رانیہ کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہسپتال کے وہ ڈاکٹر بھی پکڑے گئے جنہوں نے جعلی موت کا سرٹیفکیٹ بنایا تھا۔ لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، یہ کیسا ظالم انسان تھا جو اپنی بیوی کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا۔ رانیہ اب محفوظ تھی، مگر اس کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ شاید کبھی نہ بھر سکیں۔ کچھ ماہ بعد کیس عدالت میں چلتا رہا۔ عدالت نے اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا سنا رکھی تھی۔ میں ابھی بھی سرد خانے میں کام کرتا تھا، مگر ہر بار کسی لاش کو دیکھتے مجھے یاد آتا، کبھی یہی برفانی اندھیرا ایک معصوم عورت کی قبر بننے والا تھا۔